معاشرت میں، خاندانی نظام میں، سیاسی نظام میں ڈنڈی مارنے والوں کو تباہی ہے۔ ان کی تصویر کشی کرتے ہوئے اللہ نے ان کو 2-3 نام دیے ہیں مطففین کو۔ ایک تو کہا یہ فجار ہیں، کھلم کھلا خدا کی نافرمانی کرنے والے، انسانی حقوق بھی مارتے ہیں، اللہ کے حقوق بھی مارتے ہیں، فجار ہیں۔ دوسرا لفظ ان کے لیے استعمال کیا معتد، حد سے گزرنے والے ہیں، اپنی حدوں میں نہیں رہتے۔ ان کی حد یہ تھی کہ یہ بندے رہتے، یہ بندوں کے خدا بننا چاہتے ہیں، معاشیات میں، حقوق میں، اقتدار میں، سب پر غالب رہ کر جس طرح چاہتے ہیں انہیں برتنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، تو معتد ہیں۔ تیسری بات کہی ہے اسیم ہیں۔ اسیم یہ ہے کہ پورا حق بھی نہیں دیتے اور دباتے بھی ہیں، لیکن جو فرائض ان کے ہیں وہ بھی ادا نہیں کرتے، گناہ گار بھی ہیں۔ ان کا حشر کیا ہوگا یہ کل بیان ہو گیا تھا، اور سب سے بڑی بات ان کے بارے میں یہ کہی گئی تھی کہ انہیں اللہ کا دیدار نصیب نہیں ہوگا۔ یہ سب سے بڑی بد نصیبی ہوگی ان کی۔ اب آج حالات ابرار کے ہیں، یہ فجار تھے، اب ابرار کے ہیں۔ ابرار کے معنی نیکی کرنے والا۔ نیکی کیا ہے یہ بھی سمجھ لیجئے کہ نیکی کیا ہے۔ عام طور پر نیکی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز کا وقت ہو تو نماز پڑھ لیں، زکوٰۃ کا مہینہ آئے زکوٰۃ دے لیں، روزے کا وقت آئے روزہ رکھ لیں، حج کا وقت آئے حج کر لیں، یہی نیکیاں ہیں۔ علامہ نے کہا ہے کہ یہ نیکی نہیں ہے، لیس البر، نیکی نہیں ہے، ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ تم اپنا منہ کر لو مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف اور سمجھو کہ بس یہی نیکی ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر، نیکی کیا ہے؟ نیکی یہ ہے کہ پہلے اپنے ایمان کی فکر کرو۔ نیکی یہ ہے کہ اللہ پر پختہ ایمان ہے کہ نہیں ہے، یہ سوچو پہلے۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت پر یقین ہے کہ نہیں ہے۔ واقع، اور اس کے بعد وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ والکتاب والنبیین، اور کتابوں پر ایمان ہے کہ نہیں، وہ جو کتاب پڑھتے ہو اس پر ایمان ہے کہ نہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے، حدیث میں آئی ہے بات، یہ رسول نے فرمایا ہے ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، قرآن نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان کو، جن لوگوں نے ان حرام چیزوں کو اپنے لیے حلال کر رکھا ہے، ما آمن، وہ قرآن پر ایمان نہیں رکھتے، جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں۔ ان کا جھوٹا دعویٰ ہے، اس لیے کہ قرآن نے جو چیزیں حرام کی وہ تو حرام ہیں، ان کو حرام سمجھو تو ایمان ہے، اور ان کو اپنے لیے حلال کر لیا ہے تو ایمان نہیں ہے۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان۔ آخرت پر ایمان ہوگا تو انسان کسی کا حق نہیں مارے گا، ہرگز نہیں مارے گا کسی کا حق۔ اور اگر کہیں آپ دیکھیں کہ کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے تو یقین کر لیں کہ آخرت پر ایمان کمزور ہے اس کا۔
والنبیین، نبیوں پر ایمان، نبی کی جو بات بھی بیان کی جائے اس پر پورا یقین ہو، شرح صدر ہو، اور زندگی پوری گزر جاتی ہے سنت کے خلاف گزارتے ہوئے، کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ رسول پہ تو ہمارا ایمان تھا، انہوں نے تو یہ فرمایا ہے، وہ تو اس طرح رہتے تھے، وہ تو یہ عمل کرتے تھے، یوں کوششیں ہوتی تھیں ان کی، کبھی خیال بھی نہیں آتا، تو رسول پر ایمان کہاں ہوا؟ رسول پر ایمان تو یہ ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ ایمان اور دین اسلام اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ آپ کی زندگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی نقش قدم پر ہو، ان کی کاپی کریں آپ ہر چیز میں۔ اصل میں اسلام و دین سب یہی ہے، ہزار تشریحیں کرتے رہیں وہ اپنی جگہ ہیں۔ اس کے بعد فرمایا، دیکھیے ابھی نماز روزہ کا کوئی ذکر نہیں، نیکی کی بات آ رہی ہے، ایمانیات کو بیان کیا پہلے، ایمان ہے تو سب کچھ ہوگا، ایمان ہوگا تو کیا بات پیدا ہوگی؟ سب سے پہلی بات جو پیدا ہوگی، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، کہ آپ کا مال سے محبت کے باوجود ذوی القربہ کے لیے ہوگا، رشتہ داروں کے لیے ہوگا۔ آپ کے رشتہ دار بھوکے مر رہے ہیں، خستہ حالی میں ہیں، بچوں کی تعلیم نہیں ہو رہی ہے، آپ کو اپنی ذات سے میں مگن ہے، تو یہ نہیں ہے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، اور آپ کا مال خرچ ہو ذوی القربہ میں، یتامہ میں، مساکین میں، مسافروں میں، اور سوال کرنے والوں میں، وفی الرقاب، اور گردن چھڑانے میں۔ اچھا، یہ بات اور چیزیں یاد ہیں انسانوں کو، جو لوگ بے وجہ لوگوں کی قیدوں میں ہیں، ان کے چھڑانے کا خیال بھی نہیں آتا کبھی کہ یہ بھی ذمہ داری ہے، حالانکہ زکوٰۃ کی مد ہے یہ۔ اسی طرح مقروض ہے ایک شخص، اس کی گردن پھنسی ہوئی ہے قرضے میں، خیال بھی نہیں آتا کہ بھئی اس کو چھڑانا بھی ہماری ذمہ داری ہے، حالانکہ نیکی یہ ہے۔ ان نیکیوں کے بعد آپ نے کہا کہ یہ نیکیاں بھی اس وقت کر سکو گے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، جب نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ ادا کرو گے۔ تو نیکیوں کے بعد یہ بیان کیا کہ اس نیکیوں کو کمانے کے لیے، نیکیوں سے زندگی کو آراستہ کرنے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ وہ یہ ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اور اگر نماز نے اور زکوٰۃ نے یہ کردار پیدا نہیں کیا، یہ خوبیاں پیدا نہیں کی، تو پھر فکر کرو کہ نماز روزے میں کوئی کمی ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، اور عہد کو پورا کرو، جس سے جو عہد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم سب نے ایک عہد کیا ہے، جب ازل میں ہمیں پیدا کیا تھا آدم کی پیٹھ سے علیہ السلام، الست بربکم، میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا جواب تھا آپ کا؟ قالوا بلا، جی ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ یہ عہد بھی بھولے ہوئے ہیں۔ اس عہد کو مسلمان ہو کر نبی سے عہد کر کے تازہ کیا، پھر یاد نہیں رہا، پھر قرآن پڑھا، یاد کیا اللہ کو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر عہد ہوا کہ اسے جو کچھ پڑھیں گے سیکھیں گے اس کے مطابق عمل کریں گے۔ یہاں بھی عہد پورا نہیں ہو رہا ہے، قدم قدم پر عہد ہے، لمحے لمحے میں عہد ہے، مگر وہ عہد پورا نہیں ہو رہا ہے۔ اس عہد کو پورا کرنے والے، والصابرین فی الباساء والضراء،
اور صبر کرنے والے ڈٹ جانے والے ہیں مصائب میں یا تکلیفوں میں آزمائشوں میں. ذرا سی آزمائش آتی پریشانی بیان کرنے لگتا آدمی, اس سے بیان کر رہا اس سے بیان کر رہا ہے, اور زندگی بھر آرام و آسائش سے گزرتی ہے. 2 مہینے 2 دن بخار آ جائے تذکرہ کرتا پھرے گا, اور رشتہ داروں کو بھی معلوم ہو جائے گا, ہاسپٹل میں پہنچ جائے گا. اور 2 سال تک بیماری قریب نہیں آئی, کہیں ذکر نہیں کرتا کہ اللہ کا شکر ہے میں 2 سال سے مجھے کوئی بیماری نہیں لگی. تو ڈٹ جانے والے لوگ ہیں تنگی میں, سختی میں, مصیبت میں اور جنگ میں, لڑائی میں. لڑائی کی تو نوبت ہی نہیں آ رہی ہے, جہاد کی تو نوبت ہی نہیں آ رہی. اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. یہ خوبیاں جن میں ہیں یہ ہیں ایمان کے سچے لوگ, اور یہی متقی لوگ ہیں. اب پھر چلیے وہیں چلیے پہنچ جاتے ہیں کہ ابرار ان کو کہا ہے, بر کرنے والے لوگ ہیں ابرار. ان ابرار کی تعریف کرتے ہوئے اللہ نے کہا یہ نعمتوں میں ہوں گے. ان کے لیے نعمتیں ہیں یہ نہیں کہا. سوچئے کیا بات ہے, یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کہہ سکتا تھا نا ان کے لیے نعمتیں ہوں گی, ان کے لیے نعمتیں ہیں. نہیں, یہ نہیں کہا, کہا یہ نعمتوں میں ہوں گے. اس لیے کہ ان کے ورثے میں ملکیت میں ایک جنت دی جائے گی جو نعمتوں سے بھری ہوئی ہوگی. تو یہ خیرات کی نہیں کھائیں گے, خیرات کی نعمتیں نہیں ہوں گی, وہ ان کے عمل کی بنیادوں پر جو ان کو ملا ہے. اس کو میں ذرا گردن میں اوڑ دوں اس کی, اندازہ ہے کوئی مسئلہ پوچھ رہا ہوگا. کوئی پوچھتا ہے داؤد علیہ السلام نے جس بادشاہ کو قتل کیا تھا وہ کون ہے, کیا نام ہے اس کا؟ ایک کل فون آیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی بیوی کا نام کیا تھا. طرح طرح کے سوالات کرتے ہیں. ان الابرار لفی نعیم. یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہیں جو جنت ہم نے دی ہے تو حقیقت تو یہ ہے کہ ہماری رحمت کا نتیجہ ہے وہ, لیکن آپ کی عزت بڑھانے کے لیے اللہ کہتا ہے فی ایام خالیہ, دنیا کی زندگی میں کچھ کام بھی تو کیا تھا نا تم نے, کچھ دین کا کام آئے تھے تم, تو عزت بڑھانے کی بات ہے. یسقون من رحیق مختوم, صاف شفاف مشروب ہوگا جو سر بمہر ہوگا, بند ہو سیلڈ ہوگا. ختامہ مسک, اور مسک سے اس کی خوشبو لگی ہوگی, مہر جو لگی ہوگی مسک کی ہوگی. اب یہ کیسا مشروب ہوگا یہ سب وہیں جا کے معلوم ہوگا. تھوڑا سا انتظار کر لیجیے, انشاءاللہ پہنچیں گے, ملے گا انشاءاللہ. ختامہ مسک, مشک کی اس میں مہر لگی ہوگی. پہلے زمانے میں مشکل تھا یہ سمجھنا, مگر اب جو ہر پانی سیل ہو رہا نا, دیکھو وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون. عجیب الفاظ ہیں. یہ ہیں وہ چیزیں جن کے لیے ایک دوسرے سے کشمکش کے آگے بڑھنے کی کوشش کی جاتی ہے. سبقت لے جانے کی چیزیں یہ ہیں, مگر آج کے دور میں سبقت لے جانے کی چیز کیا ہے؟ دیوار میری اونچی ہے کہ آپ کی, بنگلہ میرا اونچا ہے کہ آپ کا, کاریں میرے پاس زیادہ ہیں کہ آپ کے پاس ہے. یہی دوڑ بس اس دور کے انسانوں کی ہے, یہی دوڑ بس اس دور کے انسانوں کی, تیری دیوار سے اونچی میری دیوار بنے, یہی کوشش رہ گئی. جو دنیا میں کمی کو رو رہے ہیں, جو دنیا میں کمی کو رو رہے ہیں, ہر آدمی رو رہا ہے کہ یہ نہیں ہے میرے پاس, یہ نہیں ہے, یہ نہیں, یہ تو ہو گیا لیکن یہ رہ گیا.
جو دنیا میں کمی کو رو رہے ہیں، ذرا سے دین پر خوش ہو رہے ہیں، میاں میں 3 وقت کی تو پڑھتا ہوں، فلاں فلاں تو 5 وقت کی نہیں پڑھتے، اسی پر خوش ہو رہے ہیں۔ حالانکہ سبقت کی چیز کیا ہے؟ اس جنت کا حصول یہ سبقت کی چیز ہے، اس میں مقابلہ کریں، آگے بڑھیں۔ وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم، اور اس مشروب کا مزاج جو بنایا جائے گا، مزہ جو سیٹ کیا جائے گا، وہ ایک نہر ہے جنت کی، تسنیم اوپر سے آتی ہے، کوئی پہاڑی علاقہ ہوگا جنت میں، اس سے بہہ کے آئے گی اوپر سے، بلندی سے، تو وہ اس میں مشروب میں ملے گا۔ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ، ایک ایسا چشمہ ہے جس سے وہی لوگ پئیں گے جو اللہ کے مقرب ہوں گے۔ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ۔ اب یہ دنیا کا نقشہ ہے۔ دنیا کا نقشہ یہ ہے کہ دین والے، دیندار لوگ، یہ عام طور پر ان پر آزمائشیں آتی ہیں، عام طور پر کمزور ہوتے ہیں، عام طور پر مالی حالت بھی بہت اچھی نہیں ہوتی، اور ہوتی بھی ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے پوچھا، امیر المومنین آپ کو کبھی زکوٰۃ دیتے ہوئے نہیں دیکھا ہم نے، آپ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، آج تک نہیں دیکھا کبھی زکوٰۃ آپ نے دی ہو۔ حضرت علی سے کہا تو حضرت علی نے جواب دیا، میں کوئی بخیل آدمی ہوں؟ بخیل آدمی جمع کر کے رکھتا ہے کہ زکوٰۃ دے گا، میرے پاس جو آیا خرچ کر دیا۔ یہ مقرب لوگ ہیں۔ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، یہ مجرمین جو ہیں، آخرت کے منکرین، ان کو اللہ تعالیٰ نے کھل کھیلنے کا موقع دیا ہے، نوازا ہے، خوب دیا ہے ان کو۔ تو یہ کیا کرتے ہیں؟ جب ایمان والوں کے پاس سے گزرتے ہیں یا ایمان والے ان کے پاس سے گزرتے ہیں تو یہ مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ ہیں صاحب آخرت والے، دیکھو ذرا ان کو۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب ان کے پاس سے گزرتے ہیں تو آنکھوں کے اشاروں سے ان کا مذاق اڑاتے ہیں، طنز کرتے ہیں۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ، اور یہی منکرین حق، منکرین آخرت جب گھروں میں جاتے ہیں تو گھروں میں چرچے ہوتے ہیں کہ میں نے فلاں دیندار کو، فلاں نمازی کو اس طرح چت کیا، اس طرح پریشان کیا، یہ طنز میں نے کیا، یہ طنز میں نے کیا، اس طرح اس کو ذلیل کیا، اس طرح یہ غارت کی، یہ بیان کرتے ہیں۔ یہ نقشہ کھینچا ہے قرآن میں۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ، تو وہاں مذاق اڑاتے ہیں، مزے لے لے کے باتیں کرتے ہیں کہ یہ لوگ ایسے ہیں، ایسے ہیں۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب دیکھتے ہیں ان مومنین کو تو کہتے ہیں بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ دنیا کیسے کمائی جاتی ہے، دنیا میں مرتبے کیسے حاصل کیے جاتے ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آتا، بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، گمراہ لوگ ہیں، کچھ نہیں جانتے بیچارے۔ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، حالانکہ اگر یہ بھٹکے ہوئے بھی ہیں، غریب بھی ہیں، نادار بھی ہیں، کمزور بھی ہیں اور لگے ہوئے ہیں دین میں، تو آپ کو دروغہ بنا کے تو اللہ نے نہیں بھیجا کہ ان کی فکر میں لگے ہوئے ہیں آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ اپنا کام کیجئے، انہیں اپنا کام کرنے دیجئے۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، آج وہ دن ہے کہ آج ایمان والے ان پر ہنسیں گے، ایمان والے ان کا مذاق اڑائیں گے، ایمان والے ان سے پوچھیں گے کہ کیا ہوئی تمہاری بلند ترانیاں، کیا ہوا تم ہمارا مذاق اڑاتے تھے، آج کا دن ہے۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، یہ تختوں پر بیٹھے ہوں گے، مسندوں پر بیٹھے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے ان کا منظر بھی، اور اللہ کی رحمتوں کو بھی، اللہ کی نعمتوں کو بھی، اللہ کی نوازشوں کو بھی، جو نوازشیں اللہ کر رہا ہوگا ان پر، ان کو بھی دیکھ رہے ہوں گے۔
اللہ کا دیدار بھی کر رہے ہوں گے۔ حل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون، کفار جو کچھ کیا کرتے تھے دنیا میں اس کا ثواب پا لیا انہوں نے، اس کا ثواب جہنم ہے۔ طنز کی بات ہے، یہ طنز کیا قرآن نے ان پر کہ ان کے حصے میں جہنم آنا تھا، جہنم آ گیا۔ یہ نقشہ کھینچا قرآن نے ان مومنین کا بھی، ان کافرین کا بھی، فجار کا بھی اور ابرار کا بھی۔ بات بنیادی کیا ہے؟ بنیادی بات یہ ہے کہ فجور اور بر کا سارا تعلق آخرت سے ہے۔ آخرت کا یقین ہو تو زندگی دوسرے نہج کی گزرے گی، آخرت کا یقین نہیں ہوگا تو نہج بدل جائے گا۔ اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب کبھی کوتاہی کوئی ہو، کمی کوئی ہو، خرابی کوئی ہو تو اپنی گردن میں، اپنے گریبان میں پہلے جھانکو اور اپنے آپ کو پہلے دیکھو۔ ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم سامنے کی چیزیں زیادہ دیکھتے ہیں، اور اس وقت دنیا کا حال یہی ہے۔ ایک دیہات کا رہنے والا، اس کے پاس ذرا سا ڈبہ ہے یا ایسا کچھ ہے، اس کی مدد سے وہ دنیا بھر کی خبریں سناتا ہے آپ کو، دنیا بھر کے حالات معلوم کرتا ہے، پوری دنیا پہ تبصرہ کرتا ہے۔ فلاں سے یہ غلطی ہوئی، فلاں سے یہ غلطی ہوئی، سعودی عرب والوں سے یہ غلطی ہوئی، فلاں سے یہ غلطی ہوئی، فلاں نے یہ خرابی کی، فلاں نے یہ خرابی کی۔ باہما ذوق آگہی ہائے پستی بشر، سارے جہاں کا جائزہ، اپنے جہاں سے بے خبر۔ انسان کا حال یہ ہو گیا ہے کہ اس دور میں معلومات کی کثرت، میڈیا کی کوششیں اور ذرائع وسائل بہت، ابلاغ کے وسائل بہت، تو ساری دنیا کا چکھڑا سوچ رہا ہے آدمی، لیکن اپنے جہان سے بے خبر ہے کہ میرا کیا بنے گا، میں کہاں کھڑا ہوں، میں نے کیا کیا ہے۔ دنیا بھر کے مسائل بیان کرے گا لیکن اپنے بارے میں نہیں سوچے گا کہ میں کہاں ہوں۔ ہمیں اپنی یہ فکر کرنی چاہیے کہ کل مرنا بھی ہے، خدا کو منہ دکھانا بھی ہے، قبر بھی ہے، سجین بھی ہے، علیین بھی ہے۔ ہمارا ٹھکانہ سجین میں بنے گا یا علیین میں بنے گا؟ یاد ہے نا سجین علیین؟ 7ویں زمین کی تہ میں سجین ہے، جہاں ارواح رہیں گی فجار کی، فساق کی، گناہگاروں کی، خطاکاروں کی، کفار کی۔ اور علیین عرش کے نیچے 7ویں آسمان پر ہے، مفسرین نے لکھا ہے وہاں علیین میں انشاءاللہ ابرار کی روحیں رہیں گی۔ کاش ہماری روحیں اللہ تعالیٰ وہاں پہنچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔